ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومسغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومولانا وموانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر
جشن آزادی کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا اور کون کون سی ہمیں قربانیاں دینی پڑیں اور کون کون سی ہمیں مشکلات دیکھنا پڑیں، پھر اتنی مشکلات کے بعد ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات تو طے شدہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک پہلے تنگی پھر آسانی، پہلے تنگی پھر آسانی، یہ بات ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کئی منزلیں بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، مشکلات کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن کئی چیزیں بندے کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جتن کرنے پڑتے ہیں اور لاکھوں امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں اسی لفظ پہ رہوں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اگر اسی لفظ پہ تقریر کروں تو تقریر مکمل ہو سکتی ہے، لیکن میں کچھ مثالوں کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ کسی اور کی مثال نہ لیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ حضور اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں، لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد حضور پر جو جو تکلیفیں آئیں، جو جو مشکلات آئیں، جو جو امتحانات آئے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر بندے کو علم ہے کہ اسلام کو ابتداءً کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا۔ کافی سارے مراحل گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا، اسلام کو وقار عطا فرمایا۔ تو یہ بات طے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے تنگی پھر آسانی، پہلے تنگی پھر آسانی۔ جب بندہ تکلیفوں سے گزرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے، تو بڑے بڑے لوگ، کئی تو اللہ کے فضل سے ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ ڈگمگاتے ہوئے دیکھا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، بندے کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر آپ کو تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، زبان پر آگ کے انگارے رکھے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بلال حضور کا نام ایسا لے لیا کرو تو
تو بلال نے کہا تھا کہ مجھے چیک کیا جا رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں۔ بندے کو پہلے بڑی ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک پھر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یوں ہی کچھ ہم ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں پہ ہمیں عبادات کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا، پریشانیوں کا سامنا ہوتا، مسلمانوں کو نمازوں کی ادائیگی میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا، اللہ کے احکام ادا کرنے میں دشواری ہوتی۔ پھر ایسے میں اللہ پاک نے چند بندوں کا انتخاب فرمایا، چند بندوں کا انتخاب فرمایا جو اس منزل کو لے کے آگے بڑھے، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ چیز طے کر دی کہ میں نے اب ملک پاکستان بنا کے ہی رہنا ہے، اور جن کے مشیر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، یہ تصور دیکھا تھا، اس لیے ان کو تصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان حضرات کے ساتھ ساتھ اولیاء مقربین، اللہ کے جلیل القدر ولی صوفیاء کرام، جب انہوں نے بھی دیکھا کہ ہم نہایت مشکل کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں، پھر انہوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث علی پور سیدہ، آپ اس وقت کے دور حاضر کے بہت بڑے ولی تھے، یعنی آپ اس وقت ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے جب یہ تحریک چلی کہ پاکستان کو بنایا جائے، تو اس وقت ان کا بہت بڑا نام تھا، اور پورے ہندوستان میں ان کے ہر جگہ پہ مریدین پائے جاتے تھے۔ اور انہوں نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو ہمارا مرید، ہمارا معتقد، ہمیں ماننے والا، ہمارا احترام کرنے والا، اگر مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا، پاکستان بنانے کی حمایت میں ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ ہمارا مرید نہیں ہے، وہ ہمارا مرید نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس قدر لوگوں کو اس طرف لے کے آنا کہ تم مسلم لیگ کی حمایت کرو، ان کو ووٹ ڈالو، ہم نے ایک الگ پاکستان بنانا ہے۔ حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی یاد میں آج ہم بیٹھیں گے، اسی چاند کی تاریخ کو آپ کا وصال پاک ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آنے والا تھا 1947 میں، میری عمر تقریباً 18 سال تھی، تو میرے بابا جی قبلہ، یعنی بابا جی فرماتے ہیں کہ میرے بابا جی پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمیں فرمایا کرتے کہ جہاں کہیں بھی مسلم لیگ کا جلسہ ہو، پاکستان بنانے والوں کا جلسہ ہو، تم نے وہاں پہ بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں ہم چند نوجوان اکٹھے ہو کے جاتے، وہاں پہ نعرے بازی ہوتی، اور یہ نعرہ ہوتا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، بہت زیادہ امتحانات سے گزرے، ہمیں پاکستان اتنی آسانی سے نہیں مل گیا۔ آج اس کے بڑے بڑے خیر خواہ بنتے پھرتے ہیں، آج وہ لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جن کے بڑوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ آج وہ لوگ بھی پاکستان کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی،
آج بڑے خیر خواہ بنے پھرتے ہیں۔ یہ قربانیاں یا تو اہل و سنت نے دیا ہے یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت نے دی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم اتنے مشکل مراحل کے گزرنے کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے وہاں پہ کیا وعدہ کیا تھا، نظریہ کیا قائم کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں خطاب فرما رہے ہیں، پاکستان بننے کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہاں پہ ہندو آئے، سکھ آئے، انہوں نے کہا ہم رنگ و نسل کے لحاظ سے ایک ہیں، ہم تہذیب و اخلاق کے لحاظ سے ایک ہیں، ہمارا رہن سہن ایک جیسا ہے، ہمارا لباس، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ایک جیسے ہیں، ہمارے ملنے جلنے کے طریقے ایک جیسے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ تم ایک الگ پاکستان ملک بنانا چاہتے ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کی سیاست پہ قربان جاؤں، اس وقت فی البدی اللہ کے اس مرد کلندر نے کیا جواب دیا؟ کیا مرد کلندر نے جواب دیا؟ بڑا ایسا جواب دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آپ نے پانی کا گلاس لیا اور اس میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھا اور پانی کا گھونٹ پیا اور ایک ہندو کو دیا کہ اس میں سے تم پی لو۔ اس نے کہا میں تو ہندو ہوں، میں تو مسلمانوں کا جھوٹا نہیں پیتا۔ اور پھر ایک سکھ کو بلایا، اسے کہا کہ یہ تم پی لو میرا جھوٹا، میں نے کلمہ شریف پڑھ کے پیا ہے۔ وہ بھی کہنے لگا کہ میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں، میں یہ پانی نہیں پی سکتا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک انگریز النسل مسلمان کو آگے بلایا، وہ آگے گیا، اس سے کہا یہ تم پانی پیو۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی کا گلاس جو وہ پی لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بس ہمارے اور آپ کے اندر یہ فرق ہے، فرق رنگ و نسل کا نہیں ہے، فرق تہذیب و اخلاق کی بات نہیں ہے، ہمارے رہنے سہنے کی بات نہیں ہے، ہمارے اکٹھے اٹھنے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، ہمارے ملنے جلنے کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ہندو ہو ہم مسلمان ہیں، یہی فرق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا جھوٹا پی سکتے، آپ ہمارا جھوٹا نہیں پی سکتے۔ اسی نظریے کے بنیاد پہ میں الگ ملک بنانا چاہتا ہوں، اسی نظریے کی بنیاد پہ میں الگ ملک بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر گرامی قدر حضرات، ہم نے وعدہ یہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے جب پاکستان بنایا ہم نے یہ بات کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ نظریہ تھا اور یہ ہمارا تصور تھا۔ ہم نے اس بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا، ہم نے یہ عہد کیا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تم میرے انعامات کو یاد کرو، جو میں نے تم پہ کرم کیے ان کو یاد کرو، جو میں نے تم پہ احسانات کیے ان کو یاد کرو، جو میں نے تم پہ نعمتوں کی بارش کی ان کو یاد کرو۔ انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعامات کیے ان کو یاد کرو۔ ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے یہ دوسرا کام کرنا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ جو تم نے وعدے کر رکھے ہیں، جو تم نے عہد بندی کر رکھی ہے، ان کو پورا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔
اللہ فرماتا ہے تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جو بندہ وعدہ کرتا ہے اس کو وعدے کی پاسداری ضروری ہے، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے منافق کی 3 علامتیں بیان کی۔ مختلف احادیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامتیں بیان کی، جن کے اندر یہ بھی علامت ہے کہ جو بندہ وعدہ کرے اس کی پاسداری نہ کرے وہ بندہ بھی منافق ہے، بات کرے تو بات بات پہ جھوٹ بولے وہ بندہ بھی منافق ہے، وہ بندہ بھی منافق ہے۔ جب بات کرنے پہ آئے اگر اس کی غلطی ہو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے، وہ لڑائیوں پہ اتر آئے، وہ بندہ بھی منافق ہے۔ گرامی حضرات، ہم نے وعدہ تو یہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی برا کام نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوگا، شراب نوشی نہیں ہوگی، زناکاری نہیں ہوگی، مساجد آباد ہو جائیں گی، اللہ کے قرآن کی تلاوت عام ہو جائے گی، لوگ روزے بھی کثرت سے رکھیں گے، لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، لوگ حلال و حرام کا خیال کریں گے۔ لیکن آج سوچنے کی یہ بات ہے، غور و خوض کرنے کی یہ بات ہے، ہم نے کس قدر اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں انہوں نے پاکستان بنانے میں کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں، کس قدر وہاں پہ لہو بہایا گیا، کس قدر عزتیں پامال کی گئی ہیں، کس قدر وہاں پہ جناب والا آزمائش سے گزارا گیا ہے، کس قدر مشکلات سے گزارا گیا ہے۔ سارے لوگوں نے ظلم برداشت کیے، اپنی عزتوں کو بے عزت ہوتا ہوا دیکھ لیا، لیکن سب کی کوشش یہ تھی کہ اللہ ہمیں الگ ملک پاکستان عطا کر دے، اللہ ہمیں الگ ملک پاکستان عطا کر دے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا کرم آ جائے، اللہ کا انعامات آ جائے، پھر اس میں خوشیاں منایا کرو، پھر اس میں خوشیاں منایا کرو۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو آج ہم نے اختیار کر لیے۔ جشن آزادی آ گئی جی، کیا ہے؟ سلنسر نکالو اور موٹر سائیکل کو بےہودہ طریقے سے چلانا شروع کر دو۔ کیا یہ جشن آزادی ہے؟ جشن آزادی آ گیا جی، کیا کر رہے ہیں جی؟ سارا دن آتش بازی کرنی ہے، یہ جشن آزادی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ہم ان کی قربانیوں کو یاد کیا؟ جشن آزادی آ گئی ہے جی، کیا کرنا ہے جی؟ غیر شرعی کام کرنے۔ جشن آزادی آ گئی ہے، ون ویلنگ کرنی ہے، اور آپ کل اخبار پڑھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کتنے لوگ ہوں گے جو ان حادثات میں مارے جائیں گے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں گے، کسی کے بازو ٹوٹ جائیں گے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، کوئی ویسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جشن آزادی منانے کا طریقہ بالکل غلط ہے، خلاف شرع ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تمہیں اللہ کی نعمتیں مل جائیں، جب اللہ کا کرم مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی تم پہ مہربانی ہو جائے، تم نے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ چرچا ایسے نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ خلاف شرع کام ہم کر رہے ہیں، ون ویلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ شراب نوشی کی جا رہی ہے، نمازوں کو ترک کیا جا رہا ہے، مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں، برائی کے اڈے آباد ہے، یہ کیا جشن آزادی منائی جا رہی ہے؟ سارا دن خلاف شرع کام ہوتے ہیں، یہ کیا جشن آزادی منائی جا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جشن آزادی نہیں ہے۔ جشن آزادی کیا تھی؟ ہم صبح کو بیٹھ جاتے، جیسے ہی 14 اگست کا سورج طلوع ہوا، میرے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی، وہاں پہ ذکر و اذکار ہوتا، کلمہ شریف کا ورد ہوتا، درود شریف کی محفلیں ہوتی، میں فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے جو بانیان پاکستان تھے یا جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی ان کی ارواح کو اصحال ثواب کیا جاتا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی
جاتی، ان کی روح کو اصالے ثواب کیے جاتے۔ یہ جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے، یا یہ طریقہ ہوتا نا، میں جناب والا اللہ کا قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جب کوئی مشکل آ جائے پھر تم نماز کثرت سے پڑھا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھا کرو، اللہ تم پہ مہربانی کر دے گا۔ اور جب اللہ کریم مہربانی فرما دے تم بطور شکرانہ بھی نماز ادا کیا کرو۔ ہم بطور شکرانہ نمازیں کیوں نہیں ادا کرتے، نوافل کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، وہاں پہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، رکوع سجود کیوں نہیں کرتے، قیام کیوں نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لے آئے۔ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، آزاد اسلامی جمہوریہ عطا کر دی۔ جناب والا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا تم من نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یقیناً ایک آزاد طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا، اپنے حقوق و فرائض کو ادا کرنا، اپنی مرضی سے زندگی کو بسر کرنا، نمازیں ادا کرنا، یہ ہم قدر نہیں جانتے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جہاں پہ اللہ کی دوسری تیسری نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں، ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طرح پاکستان کا ہونا بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کا ایک عظیم کرم ہے، ہم اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ اکبر، یقیناً ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی ذات کا احسان ہے، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم نے پاکستان میں آنکھ کھولی، میرے اور آپ کے ماں باپ پاکستان میں رہے، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ورنہ یہ کیسے ہو جاتا نا، یہ تو اللہ کی ذات کا اس نے انتخاب ہے۔ ہم پر اللہ کا کرم، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے، ورنہ وہ کیسا مرحلہ ہوتا نا، ہم غیر مسلم ممالک میں پیدا ہوتے، یا اللہ معاف کرے ہم کہیں غیر مسلم پیدا ہوتے، ہم کس لحاظ سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن ہم نے شکر ادا کرنے کا طریقہ غلط استعمال کر لیا۔ اللہ اکبر، آئیے نا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حضور کا طریقہ کار دیکھتے ہیں، شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح فرمایا، 10,000 کا حضور کے ساتھ لشکر تھا، جو چاہتے حضور کر دیتے، لیکن احادیث میں لکھا ہوا ہے، تفاسیرات میں لکھا ہوا ہے، جب آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں داخل ہو رہے، کیا حضور کا انداز ہے، اٹھے پر حضور اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرے، اور اس قدر حضور کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، سواری کے کچاوے کے ساتھ حضور کا سر لگا ہوا ہے، حضور حرم کعبہ میں داخل ہو رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کہیں خوشی مل جائے، جب اللہ کا کرم آ جائے، جب اللہ کا فضل آ جائے، پھر وہاں پہ جناب والا اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدہ ریزی کرنی چاہیے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور سے پیار کرنے والوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ریل و شرم کو فتح عطا کر دی، بیت المقدس کو فتح عطا کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا، اور خط لکھ کے فرمایا آپ یہ روشنم آ جائیں، اللہ نے بیت المقدس کو فتح عطا کر دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام ساتھ لیا، ایک سواری ہے، کبھی غلام سوار ہو جاتا ہے، کبھی آقا سوار ہو جاتے ہیں۔ جب دشمنوں کا علاقہ قریب آیا نا، غلام کی سواری، سوار
پر سواری غلام کی باری سواری پر سوار ہونے کی آ گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب والا آپ نے فرمایا نہیں تو سوار ہوگا. اس نے کہا حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں, دشمنوں کا علاقہ ہے, میں اپنی باری چھوڑتا ہوں, آپ کو اپنی باری دیتا ہوں, آپ سواری پہ سوار ہو جائیے. فرمایا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلیمات نہیں ہے, حضور کی یہ تربیت نہیں ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو سواری پر سوار ہو جانا. جب غلام سواری پر سوار ہو گیا, جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, کئی مسلمانوں نے تو دیکھا نہیں ہوتا, استقبال کے نہیں آئے تھے, کئی عیسائی آ گئے. ہم دیکھتے ہیں نا مسلمانوں کا امیر کیسا ہے, اب کیا دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو سن رکھا تھا بڑا کوئی قریشی سردار ہے, بڑا کوئی حسین و جمیل بندہ ہوگا, اس سے بہتر تو اس کا غلام ہے جو رنگ کا کال یہ جو غلام ہے یہ سواری پکڑے پکڑے آگے آگے چل رہا ہے, اس سے امیر سے بہتر تو غلام ہے جو سواری ویسے نہ اس کی شکل و صورت ہے نہ کوئی رنگ ہے. جناب والا جب لوگوں نے یہ بات کی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امیر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمہاری آنکھیں تو کھا رہی ہیں, ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پر بیٹھا, ہمارا امیر وہ ہے جو سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو, وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے, کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے, تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے اللہ اکبر میں بتلا یہ رہا تھا ہم نے خوشی کیسے منانی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے قریب آ رہے, آپ نے دیکھا بہت بڑے لشکر آئے استقبال کے لیے. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح ان لشکروں کو واپس بھیج دے. لشکر واپس بھیج دیے گئے. جناب والا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا, ایک درخت کی اوٹ پہ چلے گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلے میں باہیں ڈال کے سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں اور فرماتے گئے اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل لوگ تھے, ہم ایک رسوا لوگ تھے, ہم ایک زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے. ہمیں جو عزت ملی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین کے صدقہ سے ملی ہے, حضور کے در کے صدقہ سے ملی ہے, حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے. اب ہم نے اگر حضور کے در سے کہیں اور سے عزت لینا چاہیے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا, اللہ ہمیں عزت نہیں عطا کرے گا. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں چلے گئے. جب خوشیاں ہوتی تھی لوگ مساجد میں آ جاتے, آج مساجد خالی ہیں, جمعے کا وقت ہے, ابھی تک خطبہ سننے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں. صرف میں نے آپ کو بتلانا یہ ہے خوشی کیسے منانی ہے, خوشی کیسے منانی ہے. جو ہم نے خوشیاں منانے کے طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں وہ سارے غلط ہیں, سارے قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے. اس سے پتہ یہ چلا جب خوشیاں آ جائے نا, جب اللہ
اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے تو لوگ مساجد کا رخ کیا کرتے ہیں، نہ کہ برائیوں کے اڈے کا رخ کیا کرتے ہیں، نہ کہ وہاں پہ آتش بازیاں ہوتی ہیں، خلاف شرع کام ہوتے ہیں، سارا دن پتہ نہیں کیا کیا، کبھی والمین کے کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ۔ اس لیے ہمیں مساجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی شریف میں آئے، آپ نے فرمایا آئین بلال، بلال کدھر ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا بلال تم اذان پڑھو۔ بلال نے عرض کی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا بلال خدا کا خوف کرو، امیر المومنین کا حکم ہے، تم اذان پڑھو۔ بلال نے جب پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان ہو رہی ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے آخر الزمان نبی ہے۔ سب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلال حبشی کی اذان سے اوپر چلی گئی، آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی چیخیں مار مار کے رونے لگے، کیونکہ امیر المومنین رو رہے تھے۔ یہ خوشیاں منانے کا طریقہ ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے۔ آج ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کی وجہ یہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اکابرین کے دیے ہوئے اسباق کو بھلا دیا، اس لیے ذلت و رسوائی میرا اور آپ کا مقدر بن رہی ہے۔ اللہ کے بندو خوشیاں اس طرح منائے، مساجد کا رخ کرے، نماز کی کثرت کرے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں شاید اس میں وہاں پہ بریک نہ کروں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جشن آزادی کا سورۃ طلوع کتنے لوگ ہیں جن میں سے ہم میں سے جن کتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی ہے، ان کے ارواح کو صالح ثواب کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں گھر میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اپنے گھروں میں درود شریف کی محفلیں سجائی ہیں؟ نہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جایا ہی نہیں گیا، یہ چیز ہمارے اندر سے نکالی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پاسداری نہ کی، پھر اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف، صرف آپ کو بتلانا یہ مقصد تھا، خوشیاں کیسے منانی ہے۔ جب پاکستان بنانا، ہمارے بزرگوں نے وہاں پہ شہادتیں نوش کی، وہاں پہ کافی لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید کیے گئے، خون بہائے گئے، ہم تو ان کے مقروض ہیں، ان کی روح آج ہم سے استفسار کر رہی ہیں، آج ہم سے سوال کر رہی ہیں۔ او اللہ کے بندو، پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم نے وہاں پہ غنڈہ گردی کرنی ہے، تم نے وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھنی، تم نے خلاف شرع کام کرنے ہیں، شراب نوشی کرنی ہے، اللہ کے قرآن کو پس پش ڈالنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پش ڈالنا ہے۔ پاکستان تو ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا نا، ان چیزوں کو معرض وجود میں لانے کے لیے بنایا گیا تھا نا، نہ کہ ان چیزوں کو پس پش ڈالنے کے لیے۔ اگر ان چیزوں کو پس پش ڈالنا تھا، پھر کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دینے کی؟ کیا ضرورت تھی وہاں پہ اتنی شہادتیں لینے کی؟ کیا ضرورت تھی خون بہانے کی؟ اور کیا ضرورت تھی عزتوں کو پامال کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی عزتوں کو پامال کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ کتب میں آتا ہے جو پاکستان کے بارے میں لکھی گئی کہ جب لوگ مہاجر لوگ ہجرت کر رہے تھے تو ایک عورت جس کی سانس اکھڑ رہی تھی، آخری سانس چل رہے تھے، تو جب ہمارے مسلمان بھائی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا بی بی چل تجھے پاکستان لے چلتے ہیں، تجھے پاکستان لے چلتے ہیں، وہاں پہ تیرا علاج و معالجہ کروائیں گے، تیری مرہم پٹی کریں گے، اللہ پاک تجھے شفا دے دے گا۔ اس نے کہا میں پاکستان جانے کے قابل نہیں ہوں، میں پاکستان جانے کے قابل نہیں ہوں۔ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میری عزت کو پامال کیا گیا، میری عزت کو لوٹ لیا گیا، میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ یہ بھی ایک وقت، کیا ہو چکی ہوں؟ میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ اور میں نے سن رکھا ہے
کہ پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا نفاذ ہو چکا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا نفاذ ہو چکا ہے، لہذا پاکستان ایک پاک ریاست ہے، ایک عظیم ریاست ہے۔ اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو رش لگ جاتا ہے، مساجد آباد ہو چکی ہیں، اس لیے مجھے مرنا تو منظور ہے لیکن میں ناپاکی کی حالت میں پاکستان نہیں جا سکتا۔ اگر آج وہ بی بی ہوتی تو ہمیں تھپڑ مارتی، اللہ کی قسم جس طرح ہمارا حال ہے۔ مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں، جمعے کا وقت آنے کو ہے، جماعت کا وقت قریب ہے، ابھی تک مسجد اندر سے پوری نہیں بھری۔ آج اگر وہ ہوتی تو ہم سے سوال کرتی، اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی ارواح ہم سے ضرور سوال کر رہی ہیں۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ مساجد خالی رہے؟ آج ہم سوچیں کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ آج ہر بندہ دوسرے کی عزت کا ڈاکو بنا ہوا ہے۔ کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ آج اگر وہ ارواح ہوتی تو ہم سے پوچھتی کہ پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ شراب نوشی نہ ہو۔ اگر آج وہ دیکھتے تو وہ کہتے کہ اس سے بہتر تھا کہ پاکستان نہ بنتا۔ اگر آج وہ ہوتی، وہ صورتیں ہوتی تو ہم سے سوال کیا جاتا کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توہین کی جائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کیا جائے، اور کبھی اہل بیت اطہار کی توہین کی جائے، اور کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، کبھی کوئی بات، کبھی اسلام پہ کوئی بات۔ پاکستان تو اسلام کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس لیے بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم علل اعلان نماز پڑھیں، ہم علل اعلان اذانیں دیں۔ آج اذان کے لیے 4 سپیکر استعمال ہو تو پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آج کلمۃ الحق بلند کرنے کے لیے سپیکر کی اجازت نہیں ہے، لیکن سیلموں پہ وہاں پہ علل اعلان برائیاں ہو رہی ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ پاکستان کو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پاکستان تو علل اعلان عبادات کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے وہ تعلیمات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے، جب تک ہمارے رخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوں گے، گنبد خضراء کی طرف نہیں ہوں گے، مساجد کی طرف نہیں ہوں گے، جب تک ہماری گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں بنے گا، اللہ کے ذکر کا ماحول نہیں بنے گا، وہاں پہ درود شریف کا ماحول نہیں بنے گا، ہم اپنے اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے، پھر یاد رکھیں پھر ذلت اور رسوائی میرا اور آپ کا مقدر بن کے رہ جائے۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات آج سے عرض کروں، پہلے میں نے آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ ڈیٹیلن بتایا، پھر آپ کو بتایا کہ خوشی کیسے منانی ہے، پھر کچھ تبصرہ ہوا کہ ہماری عزتیں لوٹی گئی، خون بہائے گئے۔ آئیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے شہاب نامے میں ایک بات نقل کرتے، کہتے جب پاکستان بنا نا تو جہاں پہ لاکھوں عورتیں سکھوں کا شکار بن کے رہ گئیں، پاکستان نہ آ سکیں، ان کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا، سکھوں کے ساتھ ان کے نکاح کروا دیے گئے، ان کو پاکستان تک نہ آنے دیا گیا۔ انہی عورتوں میں ایک حمیدہ نامی عورت تھی۔ کون عورت؟ حمیدہ۔ یہ بھی پاکستان آنا چاہتی تھی ہجرت کے موقع پہ، لیکن اتفاق سے یہ پاکستان نہ آ سکی۔ ایک سکھ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا، کافی عرصہ وہاں پہ گزارا، بچے ہو گئے حمیدہ کے، اس سکھ سے بچے ہو گئے، بچے جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، پھر ایک وقت آیا کہ ہندوستان میں میٹنگ ہوئی اور یہ بات طے کر دی کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور جو مسلمان ہیں جو ہجرت کے وقت پاکستان نہیں جا سکے تھے ان کو پاکستان باخیریت پہنچا دیا جائے۔ کچھ مسلمانوں کو لیا گیا، لاہور واگا بارڈر کے ذریعے مسلمانوں کو پاکستان کے اندر داخل کیا گیا، اور ان پاکستانیوں یا ان مسلمانوں میں سے ایک حمیدہ عورت بھی تھی۔
جس کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بات کو ذرا سننا، اور یہ بات میں بیان کر کے آپ سن کے ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے، ہم نے غور و خوض کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لاہور کیمپ پر مسلمانوں کو پہنچا دیا گیا، اب تحقیق ہونے لگی، آہستہ آہستہ وہاں پہ کھوج لگاتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے جہاں جہاں کے وہ لوگ تھے ان کو پہنچا دیا گیا۔ حمیدہ کے جو والدین تھے وہ راولپنڈی کے علاقہ میں رہتے تھے، اس کو راولپنڈی کے علاقہ میں پہنچا دیا گیا۔ طویل فراق کے بعد، طویل جدائی کے بعد حمیدہ کے اپنے پیاروں سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ ہجرت کے بعد یہ ادھر رہ گئی تھی تو ملاقات تو ہوئی نہیں تھی۔ طویل فرقت کے بعد جب ملاقات ہوئی، پیارے پیاروں سے ملے، حمیدہ وہاں پہ زندگی کو بسر کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد یہ بات کھل گئی کہ حمیدہ کی تو وہاں پہ شادی ہو گئی تھی۔ اب جو اہل محلہ تھے انہوں نے اصرار کیا، حمیدہ کے والدین تھے یا حمیدہ کے بھائیوں سے، کہ یا تو آپ خود نکل جائیں یا اس کو وہیں سے یہاں سے نکال دیں، اس کی شادی ہو چکی ہے، یہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کرے گی۔ یہ امداد اللہ مہاجر مکی نے بات لکھی ہے، ان کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں۔ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بہت بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حمیدہ کے والدین کو یا ورثاء کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی تو شادی ہو چکی تھی، انہوں نے فیصلہ یہ تو نہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ نکل جائیں، انہوں نے حمیدہ کو وہیں سے نکال، چل تیرا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حمیدہ نے یہ سوچا کہ بس اب میں نے مدینے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے، کیونکہ جن کا کوئی آسرا نہیں ہوتا پھر ان کا آسرا مدینے والا ہی ہوتا ہے، پھر ان کو مدینے میں ہی پناہ ملتی ہے۔ لیکن اس نے پتہ کیا تو اس کے پاس پیسے تھوڑے تھے، مدینہ شریف جانے کے اخراجات زیادہ تھے، اب یہ مجبور تھی، اس نے جسم فروشی کی، اپنے جسم کو بیچا۔ امداد اللہ مہاجر مکی کی لکھی بات سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں سنا رہا، جسم کو بیچا۔ کافی عرصے تک یہ کام چلتا رہا، جب پیسے پورے ہو گئے اس نے ویزا لگوایا، یہ چلی گئی مکہ شریف طواف کیا، مکہ شریف طواف کیا، عمرہ شریف کیا۔ عمرہ شریف کرنے کے بعد جب مدینہ شریف کی حدود کے قریب پہنچیں تو اس نے سوچا میں تو ایک گندی عورت ہوں، میں تو ایک ناپاک عورت ہوں، میں تو ایک غلیظہ عورت ہوں، میں ایک نجس عورت ہوں، لہذا میں مدینے نہیں جا سکتی۔ حضور کا شہر، اس لیے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فادر بریلوی آپ فرماتے ہیں حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مدینہ شریف جانے کا طریقہ بتایا کہ وہاں پہ تو سر کے بل چلا جائے، اور وہاں پہ مولانا احمد رضا خان پادری بریلوی پوری آنکھ نہیں کھولا کرتے تھے گنبد خضرا کے سامنے، یہ آنکھ کھولنا بھی گستاخی سمجھتے تھے، حضور کے در کی بے ادبی سمجھتے تھے۔ کئیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں پہ سانس بھی احتیاط سے لیا جائے، سانس بھی آہستہ لیا جائے۔ حضور کا در ہے، حضور کا در ہے، حضور کی چوکھٹ ہے۔ تو وہ بات عرض کر رہا تھا کہ حمیدہ نے کہا کہ تو ایک حرام کمائی سے یہاں کو پہنچی، ساری عمر تو نے گناہ کیے، ساری عمر تو نے برائی کی ہے، گندے کام کیے ہیں، اب تو مدینے جائے گی، اب تو مدینے جائے گی، کس منہ سے حضور کے سامنے جائے گی؟ کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہو؟
کون سا تم تصور لے کے جا رہی ہو؟ بس دل کو چوٹ لگی، دل کو چوٹ لگی تو حمیدہ جنگل میں لیٹ گئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہا میں مدینے نہیں جا سکتی، تم چلے جاؤ مدینے، تم چلے جاؤ مدینے، میں مدینے نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ بس میں نہیں جا سکتی۔ ان کو ساری بات نہیں بتلائی۔ امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں جب وہ سوئی نہ تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، حضور تشریف لے کے آ گئے، حضور نے کرم فرمایا، حضور نے مہربانی فرمائی، اپنا دست شفقت پھیرا، اپنا دست کرم پھیرا، ید اللہ فوق ایدیہم کا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا، فرمایا حمیدہ کیا ہوا؟ تو ناپاک تھی، ہم تجھے پاک کر دیتے ہیں، ہم تجھے پاک کر دیتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں وہ سوئی تو جنگل میں تھی، جب آنکھ کھولی تو بقیع شریف کی دیوار کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس طرح ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا۔ پاکستانیوں، پاکستان کی قدر کرو، پاکستان کی عزت کو سمجھو، پاکستان کے وقار کو سمجھو۔ اور آج ہمیں بنا بنایا پاکستان مل گیا ہے۔ ہمیں خدا کی قسم، ہمارے اگر حکمرانوں کو موجودہ سیاست کوئی بھی پارٹی ہو اگر بنانا پڑتا تو پھر ہی اس کی عزت کا پتہ چلتا نا۔ ہمیں تو بنا بنایا مل گیا ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کریں۔ بڑوں کی روحیں ہم سے بڑے سارے سوال کر رہی ہیں، بڑے سارے سوال کر رہی ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقاصد پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہے۔ جب تک کسی بھی چیز بنانے کا کوئی مقصد پورا نہ ہو تو یقین اس کے بنانے والے وہاں پہ رہنے والے جو باسی ان سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ وہ عورت لیٹی تو جنگل میں تھی لیکن جب اٹھی تو جنت البقیع شریف کی دیوار کے ساتھ لیٹی۔ اس نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی نا کہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، مل کے پڑھیے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہندے غریباں دا گزارا، یار کیوں نہیں پڑھ جائے، جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ پاکستانیوں، پاکستان کی قدر کریں، محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان، پاکستان، پاکستان خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے۔ محبتیں بانٹیں، قدورتیں ختم کریں، تکبر ختم کریں، محبت ہی محبت ہے۔ وہاں پہ پاکستان ایک دوسرے کے دل میں بغض رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، البتہ بغض کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، دلوں کی صفائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف پیرا پہ گنڈے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تعاون ہی تعاون ہے، تعاون کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے۔ جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان، پاکستان، پاکستان۔
اندھیروں کو مٹائے گا، اندھیروں کو مٹائے گا۔ ویسے تو یہ میں ترنم کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے۔ اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا، اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے چھائے گا۔ یہ خطہ انقلابی ہے، نئی دنیا بنائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، زمانہ وہ بھی آئے گا، جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا۔ جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا۔ نگاہ قائد کی ہے اقبال کا الہام، پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں، ایمانی جرأت کے ساتھ جواب دیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی بھی آواز کم ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا، یہی نظریہ تھا۔ اس نظریے کو ذہن میں رکھیں۔ آخر میں ایک گزارش سماعت فرمائیں۔ آپ حباب کے علم میں ہے، آپ نے اشتہارات بھی پڑھ لیے، صبح میں نے اعلان کیا، ایک دو دنوں سے نمازوں پر بھی اعلان کر رہا ہوں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، فاتح عیسائیت، مفسر قرآن، مبلغ اسلام، حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی و شیخ الحدیث، جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ کو وصال فرمائے ہوئے اسلامی تاریخ کے مطابق آج پورا سال ہو گیا، پورا سال ہو گیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ابھی تو ہمیں تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہیں آپ تبلیغی دورے پہ تشریف لے گئے، ابھی واپس آنے والے ہیں، ابھی واپس آنے والے ہیں۔ لیکن شام پئی تے سب پردیسی، آپ اپنے گھرانوں آئے، او نہیں آدھے پھر محمد جنہاں نو موت لے جاوے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے۔ آج رات آپ کی یاد میں نماز عشاء کے بعد آپ کی مسجد میں آپ دوستوں کے تعاون سے اور آپ کی دعاؤں سے فرید العصر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد بابر فریدی، فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال آف چیچا وطنی، آپ خطاب فرمائیں گے۔ اور آپ سے ایک اور بات کروں، نمازوں کے اندر پھر اللہ کی فضل سے قرآن پاک کی تکمیل کی گئی ہے۔ مغرب عشاء فجر کے اندر ختم قرآن بھی ہے۔ آج سے میری بڑی محبت بھری اپیل ہے، جشن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب مارچ میں کروایا تھا تو آپ حضرات سے کوئی یعنی اتنی اچھی تعداد نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اب میں آپ سے امید کرتا ہوں، جمعے کے وقت بیٹھ کے آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، برائے مہربانی تھوڑا سا وقت نکالیے، ان محافلوں کو رونق بخشیے اور وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات لے کے جائیے، اور جو اللہ کے بندوں کے مقام ہیں ان کو سمجھیے۔ نماز عشاء آپ یہاں پہ ادا کریں گے انشاءاللہ، کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، 11 بجے تک ہم آپ کو انشاءاللہ فری کر دیں گے، دعا ہو جائے گی، اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ تبرک بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اشتہار پہ میں نے اس لیے نہیں لکھا، خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جب بھی کسی محفل میں تشریف لائیں تو یہ تبرک کا ذہن میں رکھ کے نہ آیا کریں۔ ٹھیک ہے، تبرک ایک بہت اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم نے کیا بھی ہے، لیکن یہ تبرک کا ذہن میں رکھ کے نہ آیا کریں۔ ذہن میں یہ رکھ کے آیا کریں کہ ہم اللہ رسول کی رحمتوں کا تبرک لینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رسول کی رحمتوں کا تبرک حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ تبرک بھی مل جائے گا، وہ تبرک بھی مل جائے گا۔ اس لیے نیت اچھی کر کے آپ نے پروگرام پہ پہنچنا، پہنچیں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی تھوڑا آپ کہہ رہے پہنچیں گے نا؟
یہ نہیں میری ہاتھ کھڑے کر لیں یہ وہ، مجھے آپ پہ اعتبار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ پہنچیں گے، نماز عشاء انشاءاللہ با جماعت ادا کریں گے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم پاکستان کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، پاکستان کا سایہ ہمارا سر پہ دیر قائم و دائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔